ومن يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صلوات پڑھیں محمد تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام خانوادہ علی ابن ابی طالب کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ابنہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد فرش عزائے مولائے متقیان پر مولا کے ماتم داروں کی بارگاہ میں پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدایا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے ہیں، البتہ اس شرکت کو منزل اشک عزا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یقیناً 19ویں شب کے بعد یہ 20ویں شب، شب ضربت کے بعد یہ ایک اور شب، کتنا مشکل تھا اس شب کا گزرنا، اور کوئی کتنی دعا کسی کے لیے مانگ سکتا ہے کہ جتنی دعائیں زینب و ام کلثوم نے اپنے بابا کے لیے مانگی تھی، کوئی کتنا علاج کا انتظام کروا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زخم کے مشاہدے کے لیے کچھ طبیب بلوائے گئے تھے، کچھ جراح بلوائے گئے تھے، جن میں بہت بڑا نام اسیر ابن عمرو کا ہے۔
ایک بہت بڑا نام اس وقت کے جراح سلولی کا ہے، اور یہ دونوں عجیب انداز سے امام کے سر کا مشاہدہ کرتے تھے۔ ایک شاٹ کو ذبح کروا کے اس کی رگ کو حاصل کیا اور امام کے زخم کا معائنہ کیا، اور اب تمام کے گھر والے تمام کے تمام منتظر ہیں کہ کوئی بات تو کی جائے، اور طبیب سر جھکائے وہ روتا تھا۔ جراح امام کے بچوں کے سامنے کیسے بول دے کہ مولا وصیت کا وقت آ گیا۔ رونے والوں، صرف تلوار کا زخم نہیں ہے مولا کے سر پہ، بلکہ تلوار کو زہر میں اتنا آلودہ کیا گیا کہ اگر زخم ہلکا بھی ہوتا تو زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ علی شہید ہو جاتے۔ واہ غربتا، واہ محمدہ۔ ماتمدارو، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت زہر سے ہوئی تھی نا، اور سرکار سید الشہداء کی شہادت خنجر سے ہوئی تھی۔ میں نے جتنی روایتوں میں پڑھا، آپ نے بھی سنا اور پڑھا ہوگا، کہیں نہیں ملا کہ خنجر کو زہر میں آلودہ کیا گیا۔ نہیں سنا ہے کربلا میں جس خنجر سے امام کے رگے ہائے گردن کو منقطع کیا گیا، وہ خنجر کند ضرور تھا اگر زہر آلود نہیں تھا۔ واہ غربتا، امام مجتبیٰ کو زہر سے شہید کیا گیا، لیکن ہائے جنت کے جوانوں کے سردار کا بابا، ارے دو قسم کی شہادتیں جمع کر دی گئی، زہر بھی شدید تھا، زخم بھی بڑا گہرا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں، خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں۔ امام علیہ السلام نے اس حالت میں جبکہ آپ کے سر مبارک پر انتہائی سخت ترین زخم تھا، اور آپ کے سر مبارک کو رومال سے باندھا گیا تھا، ایسے میں جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کو گرفتار کر کے لائے تو امام فرماتے تھے اس کے ہاتھ کھول دو، امام فرماتے تھے یہ شربت اسے پلا دو۔ واہ غربتا، کبھی امام اس سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تجھ پر لطف و کرم نہیں کرتا تھا؟ قاتل کے پاس جواب نہیں تھا، سر جھکائے ہوئے۔ واہ غربتا، پرسہ اور ماتم کے لیے حاضر ہوئے ہیں نا، خدا نصیب کرے کہ کاش جنت البقیع میں روضہ سیدہ پر علی کا ماتم کیا جائے، وہ جسے مولا پر جان قربان کر دینے کی حد تک عشق تھا، اس سیدہ کے روضے پر علی کا ماتم کیا جائے۔ آج پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں حسنین کی ماں زہرا کی خدمت میں۔ واہ محمدہ، واہ غربتا، خدا نصیب کرے جنت البقیع آباد ہو، روضہ سیدہ تعمیر ہو، روضہ سیدہ پر امیر المومنین کا ماتم برپا کیا جائے، اور کبھی شبیہ تابوت کو اٹھا کر جنت البقیع سے رسول کے روضے پہ لائیں، کبھی رسول کے روضے سے جنت البقیع میں لائیں۔ خدا وہ دن نصیب فرما ہم سب کو زیارت شہزادی کونین روضہ مبارک نصیب فرما۔ عزیزان محترم، یقیناً مصائب کے ایام میں فضائل کیسے بیان کیے جائیں، لیکن میں فضائل کو بطور فضائل بیان نہیں کر رہا تھا، بلکہ فضائل کو بطور مصائب ہی بیان کر رہا تھا کہ میرے مولا نے دن اور رات کیسے گزارے ہیں۔ بہت آسان ہے آج کے دور میں بیٹھ کے مولا کو یاد کرنا، کل بڑا مشکل تھا مولا کا نام لے کر اظہار محبت کرنا۔ کتنی گردنیں کاٹ دی گئیں مولا کی محبت میں۔ ہمارا سلام ہو ان شہیدان ولایت علی ابن ابی طالب پر کہ جن کی زبانیں کٹ گئیں مگر ذکر علی ختم نہ ہوا، جنہیں دار پہ چڑھا دیا گیا مگر ذکر علی کو ہاتھ سے جانے نہ دیا گیا۔ خدا ہم سب کو
عاشقان ولایت کے قدموں میں شمار کرے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اس آیت کا ترجمہ گرچہ کل نہیں میں نے کیا تھا آپ کی خدمت میں، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، اور آیت کا نشان ہے 33۔ اس آیت کو عام طور پہ تلاوت کیا جاتا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شان میں، اور امام حسین علیہ السلام کے نامی کے ساتھ اس آیت کا عنوان قرار دیتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ذات مقدس کو۔ لیکن السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ، میرا سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ، وہ اس کے خون کا انتقام خدا کو لینا ہے۔ السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارہ، اور اس کے بیٹے ہیں آپ اے ابا عبداللہ، کہ جس کے خون کا انتقام خدا کو لینا ہے۔ تو گویا دو ہستیاں ہیں کہ جن کے خون کا انتقام خدا کے ذمہ ہے۔ ویسے تو تمام تر مظلوموں کے خون کا انتقام انبیاء اور اولاد انبیاء، اوصیاء انبیاء، اور تمام وہ صاحبان ایمان جن کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، ان تمام کا انتقام امام منتقم کو لینا ہے۔ البتہ زیارت معصومین میں دو اماموں کا تذکرہ خاص طور پر، زیارت وارثہ، اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم کیا، ایک زیارت وارثہ مولا کائنات کی بھی ہے۔ بالکل لفظ وارث سے مراد اگر آپ کی اور ہماری یہ ہوتی کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، تو اسی انداز کی ایک زیارت مولا مشکل کشا کی بھی ہے۔ وہ زیارت کون سی ہے مولا کی، جس کو زیارت وارث مولا متقیان بھی کہا جا سکتا ہے؟ ویسے تو امام علیہ السلام کی جو زیارات مطلقہ ہیں ان کی تعداد ہے 7، اور جو زیارات مخصوصہ ہیں ان کی تعداد ہے 8۔ لیکن زیارات مطلقہ میں سے سب سے عمدہ ترین الفاظ زیارت امین اللہ، اور زیارات مخصوصہ میں سے وہ زیارت جو لیلۃ المبعث و یومہ، یعنی بعثت کی رات اور بعثت کے دن میں پڑھی جاتی ہے۔ رجب کی 27 تاریخ مخصوص ہے، مخصوصی نجف اشرف۔ بعثت کس کی ہے؟ مولا کائنات کی نہیں ہے، بعثت سرکار ختمی مرتبت کی ہے۔ زیارت کس کی پڑھنا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ابن بطوطہ جیسا شخص متعصب، سیاح، مورخ، سفر کرتا ہوا نجف بھی پہنچا، اس کے الفاظ کے رافضی بہت رہتے ہیں۔ ہم واقعہ میں رافضی ہیں، ہم نے ہر باطل کو کل بھی چھوڑا تھا اور آج بھی چھوڑا ہے۔ تو ہمیں تو لوگ رافضی کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں، تو اس کے الفاظ کے رافضی بہت رہتے ہیں۔ اور کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اصفہان سے، شیراز سے، بغداد سے اور دیگر علاقوں سے لوگ آئے ہوئے، کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی نابینا ہے، اور سب کے سب جمع ہیں 27 رجب کی رات نجف میں گزارنے کے لیے۔ پوچھا یہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ کہا شفا مانگنے آئے ہیں۔ کیا مانگنے آئے ہیں؟ شفا۔ اور کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ رات جس کو اہل نجف لیلۃ المحیا کے نام سے یاد کرتے ہیں،
خدا ہم سب کو نصیب کرے 27 رجب نجف اشرف کی زیارت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی بانٹنے والی رات ہے۔ رجب کی 27 اس کی زیارت پہ جملہ ہے السلام علیک یا وارث آدم خلیفۃ اللہ۔ ہم زیارت پڑھنے کس کی؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ بس ایک فرق ہے، سرکار سید الشہداء کے باب میں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ یا صفت اللہ، سواد زیر کے ساتھ یا زبر کے ساتھ، اور مولائے مشکل کشا کی زیارت وارثہ السلام علیک یا وارث آدم خلیفۃ اللہ، میرا سلام ہو آپ پر اے خدا کے خلیفہ آدم کے وارث۔ السلام علیک یا وارث نوح نجی اللہ، میرا سلام ہو آپ پر اے نوح نجی اللہ کے وارث علی ابن ابی طالب۔ تو زیارت وارثہ میں 5 جملے، کون سے 5 جملے؟ حضرت آدم کی، حضرت نوح کی، حضرت موسیٰ کی، حضرت عیسیٰ کی، 5، اور اس کے بعد بہترین شخصیت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بہت سارے انداز، کل بھی اشارہ کیا تھا مصائب کے بعد میں کہ مولا کو سلام کرنے والے نہیں ہوتے تھے لوگ۔ میں کہتا ہوں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ نہ اہل کو سلام علی کی توفیق نہ کل ملی تھی، اس لیے کہ ساری دنیا اگر خدا کو سجدہ نہ کرے تو خدا خدا رہتا ہے، اگر ساری دنیا علی کو سلام نہ کرے تب بھی علی علیہ السلام رہتا ہے۔ اسی کے سلام سے علی علیہ السلام، بات پڑھے محمد و آل محمد۔ البتہ ایک چھوٹا سا اشارہ، کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد اول میں اس واقعے کو لکھا گیا کہ اللہ کا رسول نے مولائے متقیان کے فضائل اور آپ کے بلندی مقام کو سمجھانے کے لیے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کل دن میں سورج نکلنے کے بعد بقیع میں جائیے اور بقیع میں جا کر سورج سے خطاب کیجئے تاکہ سورج آپ کو جواب دے اور سب کے سامنے آپ کی منزلت واضح ہو جائے۔ سورج آپ کو جواب دے، سورج آپ کو جواب دے۔ تو چلے تھے میرے مولا، اور جب یہ اعلان ہو گیا تو بہت سے اور بھی چلے، اور ان کو تو دکھانا ہی تھا کہ سورج کیسے اطاعت گزار علی ابن ابی طالب ہے۔ میرا مولا جنت البقیع میں، یعنی کہ ایک ایسے مقام پر جو سمت مشرق میں واقع ہے، مدینہ منورہ سمت مشرق میں واقع ہے، کھلا ہوا علاقہ ہے، بقیۃ الغرقد، غرقد نامی جھاڑیاں وہاں پائی جاتی تھیں، اس کے بعد قبرستان بنا، وہ بات کی باتیں۔ اس ایسے کھلے مقام پر امام سب کو لے کر پہنچے، اور امام نے حکم رسول خدا کے مطابق، حکم پیغمبر کے مطابق شمس کو مخاطب کر کے فرمایا، اور خطاب معصوم کا انداز کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ سلام سے آغاز کرتے ہیں اور سلام کا ہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر کوئی سلام سے آغاز نہ کرے، لوگ کہتے ہیں جی ہم پہلے یا علی مدد کہتے ہیں بعد میں سلام کرتے ہیں، کہ یا علی مدد کہہ کر جاننا چاہتے ہیں کہ اگر علی والا ہو تو لائق سلام ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی ترتیب ہے، ترتیب بدل دیجئے، سلام کیجئے۔ اگر لائق سلام نہ ہوا تو گھبرائیے نہیں، نا اہل پہ سلام جاتا ہی نہیں ہے۔ مثال دوں، اگر کبھی ایڈریس غلط دے دیں ٹی سی ایس والوں کو تو پارسل واپس آپ کے پاس ہی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، آ جاتا ہے۔ تو سلام کیجئے، سلام کرنے کے بعد کہیے یا علی مدد، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ مولا مشکل کشا کی مدد مجھ کو بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے، مگر طریقہ معصوم یہ کہ پہلے سلام کیجئے بعد میں دعا دیجئے، اور دعا میں اس سے بہتر کیا دعا ہوگی کہ علی آپ کی مدد کرے۔ مگر پہنچے ہیں میرے مولا جنت البقیع کے علاقے بقیۃ الغرقد میں، اور آپ نے شمس کو مخاطب ہو کر کہا السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو ایھا المطیع لامر اللہ، اے اللہ کی اطاعت میں چلنے والے شمس تجھ پر میرا سلام ہو۔ سب نے سلام سنا کہ سلام کیا ہے علی ابن ابی طالب نے، اور جواب دیا شمس یعنی آفتاب نے، جواب دیا وعلیک السلام، یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء۔ ہوش اڑ گئے جب سنے وہ سارے اسمائے گرامی۔ مسئلہ تو یہی ہے، وعلیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا علیم بکل شیء۔ اتفاق سے 5 ہی ہیں۔ اس روایت میں جملے جو سورت نے آپ کو جواب دیا ہے، وہ سورت کا جواب کچھ ایسا لگا کہ پریشان ہو گئے، اور ایسا پریشان ہوئے کہ رسول خدا کی بارگاہ میں جلدی سے واپس آئے، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو غضب ہو گیا۔ آپ نے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرمایا کیا ہو گیا؟ بہت غور کیجئے گا، مدینہ منورہ ہے، اتنی واضح ترین مثالوں کے بعد بھی کہ سورج سے مولا کا خطاب اور سلام کا جواب، آج تو غضب ہو گیا۔ کیا غضب ہو گیا؟ کہ آج سورج نے علی کو ان ناموں کے ساتھ یاد کیا کہ جو ہم خدا کے لیے استعمال کرتے، اللہ کے رسول نے بڑے اطمینان سے ارشاد فرمایا کیا کہہ دیا سورج نے؟ حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں اور یہی تو جانتے ہیں، پھر بھی سوال کر رہے ہیں تاکہ ان کی زبان سے سنیں کہ کہا کیا ہے سورج نے۔ کہ ہم حیران ہو گئے، سورج کہتا ہے وعلیک السلام یا اول، تو آپ نے ارشاد فرمایا اول کہہ کر سورج نے صحیح تو کہہ دیا ہے، تم سب میں سب سے پہلے کون تھا اس نے ہماری حمایت کا اعلان کیا؟ اگر پھر بھی اول نہ کہا جائے تو علی کو کیا کہا جائے؟ وعلیک السلام یا اول۔ اچھا یہ بات تو قبول کرنا پڑی، کیونکہ بہرحال باقی سب بعد میں آنے والے تھے۔ جتنے اسلام لانے والے افراد سب بات کے ہیں، اور جو اسلام کی حمایت کا اعلان کرنے والا وہ پہلے ہے۔ وعلیک السلام یا اول، یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، چلے مان لیتے ہیں، مگر یہ بھی تو کہہ دی یا آخرو۔ فرمایا وقت موت سب سے آخر میں علی میرے ساتھ ہوگا، ابتدا میں اول میں سب سے پہلے میرے ساتھ کون؟ اور صرف وہ مقام نہیں کہ جہاں پر دعوت ذوالعشیرہ میں مولا ساتھ میں ہوں، بلکہ بچپن میں اللہ کے رسول نے مولائے متقیان کو اپنی آغوش میں بٹھایا، اپنے ساتھ اپنے بستر پہ سلایا، اپنے بدن کو علی کے بدن سے ملایا، غذا کو اپنے دانتوں میں چبا چبا کر پھر علی کو کھلایا۔ اللہ اکبر، عجیب کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ میں کیا جملے استعمال کروں؟ آج کل رسول خدا کی نالین کا نقش بہت چل رہا ہے، حیرت ہے، نالین یاد ہے، نالین سینے والا یاد نہیں ہے، اور نالین کی تصویر بنائی ٹوپی پر صلوات پڑے محمد و آل محمد پہنے سکتے۔ ارے یہ نالین یہ یاد ہیں جو رسول کے پائے مبارک میں ہو، وہ یاد ہے جو رسول کی آنکھوں میں ہو، جو رسول کی زبان پر ہو، جو رسول کی سوچوں میں ہو،
تو رسول کے دل میں ہو، تو رسول کے ہاتھوں پر ہو، وہ یاد کیوں نہیں ہے؟ کچھ اتنا مقام معرفت تو بلند کرو کہ نالین محمد سے بلند تو ہو جاؤ، تو تمہیں علی سمجھ میں آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اول بھی علی، آخر بھی علی۔ کس کے لحاظ سے اول؟ پیغمبر کی حمایت نصرت کے لحاظ سے اول۔ کس کے لحاظ سے آخر؟ پیغمبر کی نصرت اور حمایت، اور وقت شہادت، وقت رحلت رسول کے آخر میں، بالکل زندگی کے آخری ایام میں، آخری سانسوں میں، ساتھ کون؟ اس طرح سے علی کہ اللہ کا رسول اپنے سینے سے علی کو لگائے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کا رسول کا پسینہ مولائے متقیان کے چہرے پر، اور مولائے متقیان کا پسینہ اللہ کا رسول کے چہرے پہ گر رہا تھا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول نے اپنی کمری میں علی کو لیے ہوئے وہ باپ تعلیم کیے، جس کے بارے میں امام شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باپ تعلیم کیے، اس وقت بھی، اور اس 1000 باپ سے میں نے ہر باپ سے 1000 باپ خود اپنے لیے کھول لیے۔ اول بھی علی، آخر بھی علی۔ کہ چلیں یہ بات بھی آپ کی قبول کر لیتے، لیکن اس سے آگے بھی سورت نے کچھ اور بھی کہا ہے کہ یا ظاہر، آپ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، میرا سارا علم علی کے لیے بالکل ظاہر ہے۔ علم ختمی یہ مرتبت علی سے پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر علی ظاہر کیوں؟ یہ سارا علم مصطفیٰ علی کے لیے بالکل واضح، اور باطن یا باطن کہ میرے اسرار کا باطن علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا بتائیں گے وہ مقام مصطفیٰ کو، اور کیسے لائیں گے وہ نظام مصطفیٰ کو، جو ایک سلام کے جواب نہ دینے کے رویے کو نہ سمجھا سکیں۔ کہ جب آئے تھے نصارہ کے علماء تو اللہ کے رسول نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اور جب سلام کا جواب نہ دیا، رخ موڑ لیا، تو یہ پریشان ہو کر پوچھتے پھرے اوروں سے کہ تم بتاؤ، تم بھی تو ہو، کہ رسول نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے بڑے سادہ سے انداز سے، جی ہمیں کیا پتا، رسول موجود ہیں، ان سے پوچھ لو کہ انہوں نے آپ کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا۔ تو اگر ایسے افراد ہوں گے جنہیں یہ بھی خبر نہ ہو کہ سلام کا جواب کس کو نہیں دیا جاتا اور کس حالت میں نہیں دیا جاتا، اور جب یہ سوال لے کر پہنچے تھے مولائے کائنات کی بارگاہ میں، تو اللہ کے ولی نے ان کے چہروں کو دیکھ کے فرمایا، ان کے لباس کو دیکھ کے فرمایا، کیا تم انہی لباس کے ساتھ گئے تھے؟ کہ ہم تو سن کر آئے تھے کہ تاجدار مدینہ ہیں، تو کوئی تاج پہن کے رکھتے ہوں گے، تو شاہی لباس پہن کے ہم آئے تھے۔ فرمائے تم تو راہب دنیا ہو، رہبانیت کا لباس پہن کے جاؤ، پھر مصطفیٰ تمہیں سلام کا جواب بھی دیں گے۔ جو اس طرح مصطفیٰ کے مزاج کو پہچانتا ہو اسے ہی باطن کہنا چاہیے، یا ظاہر یا باطن، یا علیم بکل شیء۔ کہ مگر شمس نے یہ بھی تو کہہ دیا، اے تمام اشیاء کے جاننے والے۔ میں کہتا ہوں اگر اصحاب الرسول سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ سورج نے کیوں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ تمام اشیاء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو احصا کر دیا ہے امام مبین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لفظ کل سے یاد آیا کہ مولا کی بارگاہ میں مولا کا انداز ان تمام سالوں میں بڑا حوصلہ تھا میرے مولا کا کہ ایسے ایسے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ کبھی لوگ سوال کرتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ در سیدہ کو آگ لگا دی جائے؟ مولائے کائنات گھر میں بیٹھے ہوئے،
بلکہ بعض زبان تو بحث کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے پر مولا خود نہ جائیں؟ جب خود بھی نہیں گئے، مولا حسن بھی نہیں گئے، مولا حسین بھی نہیں گئے. کبھی کبھار جو سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں نا کہ کیسے ممکن ہے ایک گھر میں، اچھا خالی یہ موجود نہیں ہے بلکہ اور بھی لوگ موجود ہیں، عمار موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، سلمان موجود ہیں. اس وقت مولائے متقیان کے گھر میں یہ خاص الخاص موجود ہیں، مگر دروازے پر کوئی نہیں جاتا. تو کیا کسی کو محبت نہیں سیدہ سے؟ کیسے ممکن ہے؟ بہت سخت جملے ہیں، جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں. کیوں نہیں گئے؟ اللہ کا رسول نے مولائے متقیان سے وعدہ لیا ہوا تھا. اللہ کا رسول نے مولائے متقیان سے وعدہ لیا ہوا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا ورنہ علی جیسے بہادر صاحب ذوالفقار کے گھر پہ کوئی آگ لگا دے. اس سے بڑھ کر اور مقام علویت ظاہر کیسے ہوگا؟ جناب سیدہ خود سے آگے بڑھی. اور بہت غور کیجئے گا، اگر کوئی مرد دروازے پر جاتا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ بہانہ جو سیدہ کے دروازے پر آنے سے ان کو ہاتھ نہ لگا، وہ بہانہ اور جواز ان تمام افراد کے قتل کرنے کا جو اندر موجود تھے. شاید اموی سیاست سے پہلے یہ سیاست شیطانی، اگر کوئی مرد دروازے پر آتا تو یہ الزام رکھا جاتا کہ مقابلہ کرنے دروازے پر آ گئے تھے اس لیے مار دیے گئے. جتنی شیطانی اذہان وہاں کام کر رہے تھے اس کو دیکھتے ہوئے خود خدا کا رسول نے، اور اگر ایک جملہ رک کر کہوں آپ کی خدمت میں کہ پروردگار خود مشاہدہ کر رہا تھا اور اس نے خدا ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں کیا. ورنہ در سیدہ پر کوئی آگ لے کر آئے اور عذاب نازل نہ ہو. تو اگر کوئی جملہ کہنا چاہیں پہلے رک جائیے، خدا نے خدا ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں کیا. اگر عذاب آ جاتا تو ظالموں کی آج پہچان کیسے ہوتی؟ قسم بخدا تشیع کو جتنی تقویت اس وقت کی مصیبت سے ملی ہے کہ آج کوئی اگر در سیدہ کے جلانے کا واقعہ پڑھ لیتا ہے تو سیدہ کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہوئے امام کے محبوں میں شامل ہو جاتا ہے. ہر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اور پھر اگر پہچان سکیں تو اتنا مشکل وقت کہ گھر میں داخل ہو گئے اور داخل ہونے کے بعد اتنا بڑا سامعہ ہو گیا کہ اگر اس کو کربلا سے ملائیے گا تو یقیناً کربلا آپ کو بہت آسان لگے گی. اور ربط مصائب پہ آنے کا وقت نہیں، خالی اشارہ کر رہا ہوں کہ کربلا میں جو کچھ ہوا، خیمے جلے، چادر چھنی، گوشوارے لوٹے گئے، زیورات چھینے گئے، کب ہوا؟ بعد شہادت آقا حسین. اور مدینے میں جو کچھ ہوا کب ہوا؟ حین حیات علی ابن ابی طالب. جیسے ایک سوال آپ کے ذہن میں کہ مسجد کوفہ میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکیلے گئے تھے 19 رمضان کی فجر میں، تو کیا جنت کے جوانوں کے سردار ساتھ میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تھے؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک. جواب،
شیخ عباس قمی نے کتاب منتہی الاعمال میں، اس کا ترجمہ ہے اردو میں احسن المقال، محدث عظیم شخصیت علماء تشیع کی روایت کے عنوان سے لکھتے کہ مولا کائنات نے اس دن 19 رمضان کی فجر سے پہلے جب نکل رہے تھے تو آپ نے قسم دی تھی، اپنے حق کی قسم دی تھی کہ بیٹا حسن و حسین، آج تمہیں میرے حق کی قسم ہے کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھنا۔ امام کی مصلحتوں کو امام بہتر جانتے ہیں، اور کیا سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے اتنے بیٹے موجود ہوں، محمد حنفیہ بھی ہیں، عباس وفادار بھی ہیں، عباس کے 3 چھوٹے بھائی بھی ہیں، اتنے بیٹے موجود ہوں، کیا وہ مسجد میں اکیلا جائے اور شہید کر دیا جائے؟ لیکن اس طرح مدینے کے واقعات میں، اب خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، کہ بنو امیہ نے ایک بہت بڑا الزام عائد کیا کہ کوفے کے رہنے والے بے وفا تھے، اور آج ایک مشہور جملہ ہے کوفی لا یوفی، الکوفی لا یوفی، کہ کوفہ کے رہنے والے وفادار نہیں ہوتے۔ پھر کبھی تفصیل سے موضوع بات کریں گے جب کوفہ کی تاریخ پڑھیں گے، کہ کوفے میں 5 قسم کے لوگ آباد تھے۔ عام طور پہ یہ سوال اٹھتا ہے کب، جبکہ امام کے خطوط کی بات آتی ہے۔ خالی ایک جملہ، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر مصیبت، موازنہ کیجئے گا، مدینے میں در سجدہ جلایا گیا، کیا کوفے میں در علی جلایا گیا؟ موازنہ کیجئے گا، مدینے میں کوئی جناب سیدہ کو رسول کی تعزیت پیش کرنے نہیں آیا، کوفے میں پورا مجمع روتا ہوا، پورا مجمع روتا ہوا، مولا کائنات کے ساتھ ساتھ آپ کے شہزادوں کے ساتھ ساتھ دروازے پہ جمع ہوا۔ اور تیسرا جملہ کہ امام فرماتے ہیں کوفہ اسلام کی بلندی ہے، کوفہ اسلام کی بلندی ہے۔ امام اول کا کیپٹل بھی کوفہ، اور امام زمانہ کا کیپٹل بھی کوفہ۔ یہ بنو امیہ کی سازش تھی کہ کوفے کے مومنین کا مذاق اڑایا جائے اور پورے کوفے کو بدنام کیا جائے، الکوفی لا یوفی۔ حالانکہ جتنے عاشقان علی آپ کو کوفے سے ملیں گے اتنے مدینے کے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جملہ آپ کی خدمت مکمل کرتے ہوئے کہ مولا کی بارگاہ سے ویسے بہت کچھ مسائل اور بہت کچھ واقعات آپ کی سیرت کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ تلاوت کیے جائیں، پڑھے جائیں، کہ ان 4 سالوں میں مولا کائنات نے کوفے میں کیا دیکھا، اور وہ 6 مہینے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے کوفے میں آپ نے کیا دیکھا، اور یہ 4 سال تقریباً اور 6 مہینے تقریباً 7 مہینے، اور اس کے بعد جب کوفہ چھوڑا ہے معصوم نے تو لوگ روتے تھے کہ مولا کوفہ چھوڑ کے مت جائیے۔ اور مدینہ، واہ محمد، سب سے بڑے مصائب کا عنوان مدینہ منورہ بنا ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی اگر عظمت شہادت کو پہچانو، یہ سمجھے کہ مولا متقیان کے ایک ایک بال کی قیمت کیا ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک رواں کتنا قیمتی ہے۔ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں، علی اسے کہتے ہیں اس پر فاطمہ قربان ہو جائے۔ میں آپ کی خدمت میں اس کو آسان کر لیتا ہوں بات کو، قسم بخدا در سیدہ نہیں جلتا،
شہزادی کونین دروازے اور دیوار کے درمیان اس طرح سے نہ واقع ہوتی کہ محسن شہید ہو جائے۔ کبھی اگر آپ کو پورے مصائب پڑھنا ہو اس موضوع پر تو کتاب کا نام بیت الاحزان ہے، ترجمہ اردو میں ہے، فارسی کتاب کا شیخ عباس قمی نے پورے مسائل لکھے ہیں جناب سیدہ کے۔ اس طریقے سے کھڑی ہو گئی یہاں کے سامنے آگے کہ جس حجرے میں جس مقام پر مسند پہ مولا بیٹھے ہوئے تھے، مولا تک پہنچنے کے لیے جب تک سیدہ کو سامنے سے نہ ہٹا دیا جائے ممکن نہیں تھا۔ پوچھتے ہیں نا یہ مسائل کیسے واقع ہوئے؟ اس حالت میں اختلاف روایت ہے کہ شہزادہ شہید کب ہوا محسن؟ دروازہ جلنے کے بعد شہید ہو گیا، یا جب شہزادی کونین کے وجود مقدس پر تازیانہ مارا گیا؟ اور آپ میں بڑے ڈرتے ہوئے جملے ادا کر رہا ہوں، میں بالکل یقین رکھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو برداشت کیا جا سکے۔ میں صرف اشارہ کرتے گزر رہا ہوں، اتنے شدید مصائب تھے کہ شہزادی زمین پہ گری۔ کس کے لیے گری ہیں؟ بیعت کا مطالبہ سیدہ سے تھا یا علی سے تھا؟ اگر آپ سمجھ سکیں تو آنے والوں نے کس کے گلے میں رسی پہنائی تھی، اور جب رسی گلے میں ڈال کے کتنا مشکل امتحان تھا۔ میرا چوتھا امام کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بولا رسی پہنا کے، بلکہ توقے گرہ بار آپ کو پہنا کے لے کے چلے تھے تازیانے مارتے ہوئے۔ مولا کوفے سے اور شام سے گزارے گئے، اور مولا اس خیال سے سر جھکائے ہوئے چلتے تھے نا یہ کہیں کوئی جاننے والا نہ مل جائے۔ واہ غربتا، یہ شہر مدینہ ہے، علی کے گلے میں رسی ہے، اصحاب رسول کے دیکھ رہے ہیں، کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ علی کے گلے میں رسی کیوں ڈال دی؟ اجرکم اللہ۔ اور اب جملہ برداشت کر سکیں گے؟ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے سب سے مشکل امتحان کون سا دیا؟ سب سے مشکل امتحان اگر اس طرح بیان کروں کہ کربلا میں امام نے ایک ہی قبر بنائی تھی، اور قبر بنائی تھی اس خیال سے، علماء لکھتے کہ اتنا چھوٹا جسم ہے کہ اگر باہر رہ گیا قبر کے تو کہیں گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال نہ ہو۔ کبھی سوچئے گا اس جملے کو کہ محسن شہید کی قبر کس نے بنائی ہے؟ میں کس طرح الفاظ کو ادا کروں؟ ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا، اپنے ہاتھوں پر محسن کی لاش کو لیے ہوئے گھر سے باہر بھی نہیں آیا۔ گھر سے باہر نہیں گیا، بولا محسن کہاں دفن ہے؟ کبھی اگر تفصیل سے موقع ملا تو بیان کریں گے کہ سفر کی 29 تاریخ یا سفر کی 30 تاریخ، یعنی آخر سفر، اللہ کا رسول کی شہادت کا اگلا دن محسن کی شہادت کی تاریخ۔ اور قبر کہاں بنائی؟ چونکہ مسئلہ قبر کا یہ کہ باہر اتنا چھوٹا سا لاشا ہے جو ماں کے شکم میں شہید ہوا۔ واہ غربتا،
اس درد کا اندازہ. تو علی پر پہلا شہید ہونے والا کون؟ پہلا جانثار علی ابن ابی طالب کون؟ محسن. سیدہ پہ سلام ہو، ہم سب کو پیغام دے دیا. آج پرسہ دو گے بیوی کو؟ نہیں ہیں ظاہراً دنیا میں نہیں ہیں. جب مولائے کائنات شہید کیے گئے تب سیدہ کی شہادت بہت پہلے ہو چکی. اور میرا مولا شہزادی کونین کی قبر پہ اتنا روتا تھا اور رو کے فرماتے تھے بنت رسول اتنا گریہ کروں گا کہ میری زندگی کم ہو جائے. اور جب ام کلثوم کے گھر میں تھے نا، ماتمدارو خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دکھائے. ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے، عید قریب ہے، بچے انتظار میں ہیں کہ عید کا چاند دکھے گا تو ہمارے بابا گھر میں آئیں گے. عید کا چاند ہوگا تو بابا کو سلام کریں گے، بابا سے تحفے عید کے لیں گے. واہ غربتہ واہ محمدہ. ام کلثوم کے گھر میں میرا مولا ہے. اور میرے مولا پہ کیفیت طاری ہے. آئے میرا مولا ہر ایک گھنٹے بعد نکل کے باہر آتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، بار بار فرماتے ہیں نہ میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا. واللہ ہذہ ہی اللیلہ، قسم کو خدا یہی رات ہے، یہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بار بار فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا مولا 19 کی رات کیسے گزاری ہے؟ رات کو مولا سوتے ہی کب تھے؟ اچانک بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپکی ہے، گھبرا کے آنکھ کھلی. فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا. آئے غربت، آئے غربت آل محمد. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یا علی بہت جلد ہمارے قریب آنے والے ہو، رمضان کا آخری عشرہ ہمارے قریب آ جاؤ گے. واہ محمد. فرماتے تھے ہاں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹی ام کلثوم تمہاری ماں زہرا بھی ہیں، خدیجہ طاہرہ بھی ہیں. ارے سب کے سب مجھے بلا رہے ہیں، سب کے سب میرے انتظار میں ہیں. یہ مولا کا وہ خواب ہے جو مولا نے 19 رمضان ذرا سی آنکھ جھپکی تھی. رونے والوں ام کلثوم کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں جیسے کربلا میں سکینہ بابا کو چھوڑ نہیں رہی تھی تو حالت خواب میں جناب سیدہ کو دیکھ لیا. فرماتی تھی ماں حسین کی سکینہ راستہ چھوڑ دے. ارے میں نے چکیاں پیس کے حسین کو آج کے لیے مانا تھا. ایسے زہرا ام کلثوم بابا کو روانہ کرو. آ گیا وقت شہادت مولا کا. مولا گھر سے روانہ ہوئے، جنت کے جوانوں کے سرداروں کو روک کر گئے ہیں کہ دونوں گھر میں نماز پڑھ لینا. میرا مولا مسجد میں اکیلا آیا اور مسجد میں آنے کے بعد بہت مشہور روایت، امام نے سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کیا. رات کا حصہ ایسا ختم ہو رہا تھا کہ چراغوں کی روشنی کم ہو رہی تھی. امام نے سب کو جگایا ہے. ملعون الٹا سویا ہوا تھا، امام نے اسے بھی اٹھایا. ایسے نہ سویا کر کہ ایسے شیاطین سوتے ہیں. الٹا سویا ہوا تھا، منہ کے بل سویا ہوا تھا. یاد رکھو علی کے ماتمداروں، علی کو اپنے قاتل کو بھی نصیحت نہیں چھوڑی تھی، اس کو بھی سمجھایا تھا کہ ایسے نہ سویا کر. جب علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کا قاتل بھی الٹا سوئے تو یاد رکھنا کوئی علی کا ماتمدار مولا کی نصیحت کو نہ بھول جائے. یا سیدھے کروٹ سویا کرو کہ ایسے انبیاء سوتے ہیں، یا الٹی کروٹ سویا کرو کہ ایسے حکما سوتے ہیں. امام اس کو بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر. اپنا حق ادا کر رہے تھے. ملعون تلوار لیے ہوئے زہر آلود اٹھ کر تیار ہو گیا. امام محراب مسجد میں گئے. ارے وہ آخری اذان تھی جو میرے مولا نے مؤذن کو ہٹا دیا کہ آج علی خود اذان دے گا. آئے مسجد کوفہ، سن لو بیویو علی کی آخری اذان ہے. ارے پھر یہ آواز سننے کو نہ ملے گی. واہ غربتا واہ محمد. اذان مکمل ہوئی ہے. امام نے
امام نے نماز کا ارادہ کیا ہے، جماعت قائم ہو رہی ہے، پہلی رکعت مکمل ہو رہی تھی، دوسرا سجدہ تھا پہلی رکعت کا کہ میرا مولا سجدے میں سر رکھا تھا، ایک ظالم نے ایسی تلوار سر اقدس میں چلائی ہے کہ زمین و آسمان ہل گئے۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، ہائے غربت علی، ہائے غربت زہرا۔ جیسے ہی امام کے سر اقدس پہ تلوار لگی ہے، امام کی زبان سے جملہ ادا ہوا، فزت ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ جبرائیل امین نے منادی دی ہے، واللہ تہدمت ارکان الہدی، واللہ انقسمت عروۃ الوثقی، واللہ قد قتل علی المرتضی۔ آواز سن کر بیویوں میں کوہرام مچ گیا، پہلے ہی دل گھبرایا ہوا تھا، حسنین کو روانہ کہ جلدی سے جائیے۔ میں کہوں گا بیویوں آج بھیج دیا بھائیوں کو، ارے کل کربلا کا میدان ہوگا، منادی کہے گا لقد قتل الحسین بکربلا، ارے کوئی نہ ہوگا، کسے روانہ کیجئے گا؟ اجرکم اللہ۔ رونے والوں بس آخری جملے برداشت کر سکو گے؟ مولا کو کس طرح اٹھایا گیا، مولا کی پیشانی پر رومال باندھا گیا، نماز بیٹھ کے مکمل کی ہے، امام مصطفیٰ نماز مکمل کرا کے بابا کو چٹائی پہ لٹا کے لے چلے۔ ہائے میرا مولا، ہائے میرا مولا، خدا نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے۔ ماہ رمضان کا آخری اشرا گزارنے والوں، خیر و عافیت سے گھروں کو جانا۔ میرا مولا مسجد کے اس طرح نکالے گئے مسجد سے کہ لا رہے تھے، مولا کو روتا ہوا مجمع زار و قطار علی کے ساتھ ساتھ چلا۔ جیسے ہی بیت الشرف کے دروازے پر آئے، امام نے فرمایا بیٹا حسن اب میرے دوستوں سے کہو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ مولا پوچھتے ہیں بابا وہ کس لیے؟ فرماتے ہیں بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز مولا برداشت نہیں ہوا کہ کوئی زینب ام کلثوم میں سے روئے، آواز مجمع میں چلی جائے۔ ارے کل یہی شہر کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے، فریاد ہوگی یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام۔ رونے والوں امام نے فرمایا بیٹا حسن مجھے اس چٹائی سے نیچے کھڑا کر دو، مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو، میں اپنے گھر میں اپنے قدموں پہ داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رو کے کہتے تھے مولا سے مولا آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میری بیٹیاں مجھے ہاتھوں پہ آتا ہوا دیکھیں گی، ارے کس طرح برداشت کریں گی؟ میں کہوں گا مولا بڑا خیال تھا بیٹیوں کا، ارے آ تو گئے گھر میں لیکن ہائے غریب حسین، اجڑ گئی سکینہ کی دنیا۔ لقد قتل الحسین بکربلا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اے پروردگار جو حق تعزیت تھا وہ ادا نہیں کر سکے، یتیموں کو کیسے پرسہ دیا جاتا ہے، ماتم کرو گے اور خوب ماتم کرنا۔ اس لیے اس ماتم میں عباس اپنے کٹے ہاتھوں کے ساتھ آئیں گے۔ اے کوئی میرے بابا کا پرسہ دینے والا،
کوئی میرے بابا پہ رونے والا، خدا کرے وہ دن نصیب ہو جب خون امیر المومنین کا انتقام لیا جائے۔ خدا ہمیں ناصران علی میں شامل کرے، ماتم حسین